پھر آگے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اپنے رب کی. یعنی اس میں بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تم دیکھو، اگر تم آج نیک اعمال کرتے ہو تو بچا کر آخرت میں جاؤ گے تو وہی تمہارے کام آئیں گے. اگر تم آج فرعونیت دکھاتے ہو، تکبر کرتے ہو، تو پھر کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، پھر تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألہ، وہ مانگتا ہے اسی سے، من فی السماوات، جو بھی فی السماوات، من کا مطلب جو آئے گا، فی کا مطلب میں آئے گا، سماوات آسمانوں میں جمع ہے، تو یسألہ سوال کرنے سے، مانگنے سے ہے. یسألہ مانگتا ہے اسی سے، من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. جو کوئی بھی مخلوقات زمین اور آسمان میں ہیں وہ سب اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی کے محتاج ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز، ہر دن. کل کا مطلب ہر، یوم کا مطلب دن، ہوا کا مطلب وہ، فی کا مطلب میں، شأن کا مطلب شان. خوبصورت انداز اللہ کا، خوبصورت ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسان کر دیا ہمارے لیے قرآن کو، تو ہمیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو کیا مطلب اس کا؟ ہر روز ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، ایک امید نظر آتی ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا یہ روزانہ جو کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، تو جو پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ابھی بھی وہ انسان سے امید رکھتا ہے کہ وہ بچ کر جہنم سے جنت میں چلے جانے والے بن جائیں. تو میں کسی دن آپ سے ورلڈ ڈیتھ ریٹ میٹر شیئر کروں گا اور میں آپ کو ریشو بتاؤں گا کہ کس قدر جلدی سے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور کس قدر لوگ نئے آ رہے ہیں اور کتنے ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں، کتنے بیمار ہو رہے ہیں، اور کس قدر ایک ریشو ہے. آپ دیکھ کر آپ دیکھ کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا کہ اس قدر تیزی سے لوگ جا رہے ہیں اور کبھی ہمارا بھی اس میں نام آ سکتا ہے، لیکن ہم بالکل غافل ہیں. تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ میں ایک دن آپ کے ساتھ وہ میپ شیئر کروں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، سنفرغ سین کا مطلب آتا ہے عن قریب. نفرغ فارغ سے ذہن رکھے گا نا، فراغت سے، یہ وہی لفظ ہے، بس تھوڑا سا چینج ہے. سین کا مطلب عن قریب یا بہت جلد آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا سنفرغ عن قریب، ہم فارغ ہو جائیں گے اے انسانوں اور جنوں. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہم سے، تو ہر بندہ جو سن رہا ہے وہ اپنے آپ کو ہی مخاطب سمجھے تو تب اسے سمجھ آئے گی. سنفرغ عن قریب، ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے. اللہ ہم سب سے مخاطب ہے، مجھے بھی آپ کو بھی جو سن رہے ہیں، جو آئندہ سے سنیں گے. یعنی عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے. ایھا الثقلان، دو بوجھ ہو، جن اور انس. یعنی دیکھیں انداز چیک کریں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ناشکری میں ہو، طغیانی میں ہو، سرکشی میں ہو، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہو، بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہو، تکبر میں ہو، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہے. قرآن الماریوں میں اور خوبصورتی کے لیے اور شادیوں میں سر پر رکھنے کے لیے رکھ دیا ہے. اگر قرآن کی کچھ آیات استعمال کرنی ہے تو وظائف کے لیے کرنی ہے، اور کرنی ہے تو تعویذات کے لیے کرنی ہے تو دعائیں کے طور پر پڑھنی ہے. جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا وہ مقصد ہم سے آئی ایم سوری ٹو سیڈ نکل چکا ہے. ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں. قرآن اللہ نے دیا اس لیے تھا کہ ہم اس کے مطلب کو، اس کے مضامین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، لیکن ہم بہت دور نکل گئے ہیں. ہم نے صرف اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ قرآن طاقیں نسیاں ہے. اب قرآن جو ہے وہ طاقوں پر یعنی دروازوں پر رکھا ہوا ہے، خوبصورتی کے لیے کہہ لیں، بلکہ آج کل تو وہی چھپا لیا جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ تمہاری الماری میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں. تو لائبریری میں قرآن رکھنا بھی استغفر اللہ لوگ جو ہے گوارا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے محبت عطا فرمائے. تو بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو ہم واپس آتے ہیں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ نے فرمایا عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے لیے اے دو بوجھ. ثقلان ثقیل چیز، بھاری چیز کو کہتے ہیں. بارہا میں بتا چکا ہوں. میں نے جیسے کہا کہ فزکس میں جب گریوٹی یا کشش ثقل کہتے ہیں تو زمین کی کشش کو، زمین کی ثقل، یعنی تو آپ اسی ذہن میں رکھیے گا. ثقلان دو بوجھ، اللہ تعالیٰ جن اور انسان کو دو بوجھ شمار کر رہا ہے کہ تم زمین پر بوجھ ہو. تو ظاہر ہے زمین پر دو ہی ایسی مخلوقات ہیں جن کو شعور ہے، جو ذی شعور کہہ لیں، جن کا حساب کتاب ہونا ہے، باقی کسی کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم عن قریب فارغ ہو کر تمہارا حساب کتاب لینے والے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ باقی امور انجام دے رہے ہیں اور ابھی وہ ہمارا قیامت کا وقت لمحہ نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل بھی دے رہے ہیں، وارن بھی سمجھ لیں اور تھوڑی سی تنبیہ بھی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عن قریب فارغ ہو کر تم سے حساب لیں گے. تو اے جنات اور انسان تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
اللہ اکبر. یا معشر الجن والانس. اللہ. یا معشر اے معاشر، اے گروہ. معاشر کہتے ہیں نا عرب میں، آج بھی کہتے ہیں یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں. تو پہلے زمانوں میں اس طرح پکارا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ عرب کے ہی انداز میں انہوں کو سمجھانے کے لیے انہی کی زبان پر، انہی کے لیول پر بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یا معاشر الجن، اے گروہ جن، والانس، اور اے انسان، یعنی اے جنات اور انسان کے گروہ. اللہ تعالیٰ چیلنج دیکھو کیا کر رہے ہیں. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جنوں اور انس، یعنی انسانوں اور جنات کے گروہ. مخاطب اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان، اگر. اب ان کو اف سے ذہن میں رکھے گا، کیونکہ اف کا مطلب انگلش میں جو آئے گا ان کا مطلب وہی آئے گا. ان کا مطلب اف آتا ہے، تو ان، اگر، استطاعتم یا ان استطاعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے جنات اور انسان، کیونکہ تم نافرمان ہو چکے ہو. اگر پھر تھوڑا چیلنج کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا رہے ہیں. اگر تم چیلنج ہی کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی ہی کر رہے ہو، تو لو ایک اور چیلنج اللہ کی طرف سے. اگر تم استطاعت رکھتے ہو ان تنفذو، تو نکل جاؤ. ان کا مطلب کہ تنفذو، نکل جاؤ، یعنی نفوذ کر جاؤ، اپنا بسیرا کہیں اور جا کر ڈھونڈو. من اقطار السماوات، کناروں سے آسمانوں، والارض، اور زمینوں کے. فانفذو، تو نکل جاؤ. اللہ اکبر، کس قدر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. کاش کہ ہم سمجھ جاتے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نکلنا چاہو زمین اور آسمان کے کناروں سے تو نکل جاؤ، چیلنج ہے تمہیں. لیکن اگلی بات دیکھیں اللہ کی. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ لا تنفذو، نو نو نو، ہرگز نہیں. لا تنفذو، تم ہرگز نہیں نکل سکتے. لا تنفذون، تم ہرگز نہیں کر سکتے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہ کرو، بٹ کر نہیں سکتے تم. الا بسلطان، مگر بسلطان، ساتھ ایک قوت کے. یعنی جدھر بھی تم چاہو گے اللہ ہی کی سلطنت کو پاؤ گے. ان شارٹ، اللہ اکبر. اگر تم نکلنا چاہو دنیا اور آسمان اور زمین کے کناروں سے، یعنی اس اسپیس سے باہر نکلنا جاؤ، تو تم نکل جاؤ، بٹ نکل نہیں سکتے تم. جدھر بھی جاؤ گے تم اللہ کی سلطنت کو پاؤ گے. اللہ اکبر. پھر کیا مجال ہماری کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی ناشکری کریں، اللہ کی باتوں کو نہ مانیں. تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہو نہیں سکتی. تو ہمیں ہر حال میں سرنڈر کرنا چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، رو رو کر، گر گرا کر، نماز میں، تہجد میں، کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. قیامت کے دن تو ہم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. اگر حساب ہو گیا تو یا اللہ ہم مارے جائیں گے، تو ہم سب کی حفاظت فرمانا. پھر اللہ نے فرمایا اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ من نار، یرسل چھوڑ دیا جائے گا، یرسل چھوڑ دیا جائے گا، علیکما تم پر، تم دونوں پر، تثنیہ ہے یعنی جنات اور انسان پر. شواظم، ایک شعلہ. اگر نکلنے کی کوشش بھی کرو گے زمین اور آسمان کے خلا سے، تو کیا ہوگا کہ ایک شعلہ چھوڑ دیا جائے گا تم پر، من نار، آگ کا، ونحاس، اور ایک دھواں ہوگا، فلا تنتصران، تو تم دونوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. تمہیں شعلوں سے مار دیا جائے گا اگر تم نکلنے کی کوشش بھی کرو گے. اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب دیکھیں اس میں یہ ہے نا، اب یہاں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیوں آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں. یہ بھی ایک نعمت اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انجام یہ ہونا ہے، اور ہم دنیا میں غلطی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ انجام یہ ہونا ہے تمہارا، تم میں سمجھا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت آتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے وارن کیا اور آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم پہ انعام کیا، تمہیں بتا دیا ہے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، لیکن تم پھر بھی نہیں مانتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے دنیا کے لوگوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، واللہ الغنی الحمید، اور اللہ سب سے بڑا غنی اور مستغنی ہے. تو بس اوقات کیا ہے ہماری. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلیں تمہیں میں پھر وارن کر رہا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب انشقت، پھٹ جائے گا، شق ہونا، پھٹنا، جیسے ہم نے پڑھا اِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب پھٹ جائے گا آسمان. تو یہ اسی سے ذہن میں رکھے گا. یا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. تو یہ بھی آپ اس لفظ کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. السماء، آسمان، فکانت، تو ہو جائے گا، وردتاً کالدہان، سرخ چمڑے کی مانند. اللہ اکبر. جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ چمڑے کی مانند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں قیامت کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. جب قیامت آئے گی تو دیکھیں گے کہ آسمان سرخ لال چمڑے کی طرح ہو جائے گا، پھٹ جائے گا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، فَيَوْمَئِذٍ فات مطلب تو پھر، پس یہ اگر آتا ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، لا کا مطلب نہیں آئے گا، یسأل سوال کرنے سے ہے، پوچھنے سے ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ تو اس دن نہ پوچھا جائے گا، عن ذنبه، ان کا مطلب میں آئے گا، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، انسن کوئی بھی کسی بھی انسان سے، ولا جان نہ کسی جن سے۔ کیا مطلب اس آیت کا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت کیا ہوگا کہ نہیں پوچھا جائے گا کسی بھی جن اور انسان کے اس کے گناہ کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب جنت جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، جب سارے ایک ہی جگہ پر لگے ہوں گے، تو اس وقت جہنم کے فیصلے ہوں گے، جنت والوں کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، تو اس وقت پوچھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو میری یہ آیت ہے بہت فیوریٹ ہے، اور فیوریٹ یوں ہے کہ بس جھنجھوڑتی ہے یہ کہ یعرف المجرمون، جو آگے پڑھیں گے وہی آیات، اس وقت پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب چہرے سے پہچانے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، تو پھر کیا ان سے سوال جواب، تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہ پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں، نہ کسی جن اور نہ کسی انسان سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یعرف المجرمون، وہی والی آیت آ گئی، یعرف التعرف کرنا، پہچاننا، یعرف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم، بسیماہم اپنے چہروں کی علامات سے یا علامت سے، بسیماہم چہروں کو کہیں گے، اور فیؤخذ تو وہ پکڑے جائیں گے، وہ پکڑے جائیں گے، فیؤخذ اخذ کرنا کس چیز کو پکڑنا، بالنواسی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے، یعنی ان کو ماتھے سے اور ان کو ماتھے کی چوٹیوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں، اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگا دی جائیں گی اور پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آگے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آپ پھر سوال کر سکتے ہیں کہ اوپر تذکرہ ہوا ہے جہنم کا، جہنمیوں میں، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاء کیوں آ گیا؟ تو اس کا بھی بالکل ایسا جواب ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہولناکیاں پہلے ہی بتا رہی ہیں تاکہ ہمیں مزید وارن کر رہے ہیں کہ تمہیں شاید ہی معلوم ہو جائے، شاید تم جہنم سے بچ کر جنت میں آنے والے بن جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے تذکر کے بعد پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاء، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جس کا اللہ آگے تذکرہ کر رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ ایک یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب میں نے آپ کو جہنم کے بارے میں بتایا اور تمہیں وارن کیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، هذه یہ ہے، ہاتھ کے اشارے سے کہا جاتا ہے هذه یہ ہے جہنم التي، جہنم التي وہ جو، يكذب جھٹلاتے تھے، بها المجرمون اسے مجرم، یعنی اللہ تعالیٰ اسے مجرم لوگ، یعنی اللہ فرمائیں گے یہ وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، یا جسے وہ مجرم لوگ دنیا میں جھٹلاتے تھے کہ کیسی جہنم، کیسی جنت، کون اللہ، کون سے آخرت، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آج کل لبرلز، کافر، یہودی، ہندو جو بھی جھٹلاتے ہیں، عیسائی وغیرہ، بلکہ عیسائی اور یہودی تو نہیں جھٹلاتے، ان کو تو پتہ ہے ہونی ہے، لیکن ان کے عقیدے غلط ہیں اور اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، تو اس لیے ان کے انبیاء کی، یعنی یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو چکی ہے، شریعت محمدی چل رہی ہے۔ اب انہیں 100% رسول اللہ کو فالو کرنا ہوگا، ادروائز ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ تو ان کا کنسیپٹ تو ہے جنت جہنم کا، لیکن عقیدے غلط ہیں ان کے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوگا، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا جو تم نہیں مانتے تھے۔ تو جہنم لائی جائے گی اس وقت، پھر اللہ فرمائے گا یطوفون بینہا، یطوفون گردش کریں گے، یطوف طواف کرنے سے ذہن میں رکھیے گا نا، کتنا خوبصورت لفظ طواف، ہم جب خانہ کعبہ کرتے ہیں تو گردشی کا کر رہے ہوتے ہیں نا، یطوفون وہ گردش کریں گے، بینہا درمیان اس کے، و بینہ اور درمیان، حمیم سخت گرم پانی کے آن کھولتے ہوئے،
یعنی وہ گردش کریں گے سخت گرم کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ، یعنی کہ وہ اگر وہ مانگیں گے بھی صحیح تو انہیں سخت کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور پیپ ملے گی دانوں سے نکلی ہوئی، جو ان کو پھوڑوں سے نکلی ہوئی پلائی جائے گی اگر وہ پیاس کی طلب کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرے کیے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات و انسان کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ، اور اس کے لیے جو خافا ڈرے، مقامہ کھڑا ہونے سے، رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے، جنتان تو دو باغ ہیں اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جنتان، جنت ایک کو کہتے ہیں، جنتان تثنیہ ہے دو، یہ بھی میری وہ فیورٹ آیات میں سے ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ، اور اس کے لیے جو خافا ڈرے، مقامہ قائم ہونے سے، خوف سے ہے نا ڈرنا، خافا خوف سے، مقامہ قائم ہونے سے، کھڑے ہونے سے، رب بھی اپنے رب کے سامنے، جنتان تو اس کے لیے دو جنتیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی مر کر پھر زندہ ہونے پر یقین رکھے اور وہ اعمال پرفارم کرے جو اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ جنت میں مجھے یہ لے کر جائیں گے، تو اس کے لیے پھر دو جنتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذوات افنان، دونوں بہت شاخوں والے ہیں، یعنی دونوں بہت سی شاخیں رکھتے ہیں، باغ جتنے بھی ہوں گے ان کی شاخیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان تجریان، فیہما ان دونوں میں، عینان، عین کہتے ہیں چشمے کو، جیسے عین الیقین، تم اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے اس جہنم کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، یقیناً تم اپنی عین یقین سے اسے دیکھ لو گے۔ تو ہم سورۃ التکاثر میں یہ پڑھ چکے ہیں، تو اس عین سے آپ ذہن میں رکھیں گے، چشمے کو کہتے ہیں دو چشمے، یعنی پانی کے چشمے، تو اگر وہ بھی ذہن نہ رہے تو پھر آنکھوں پہ جو چشمہ لگاتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں گے تو یہ عین یعنی پانی کے چشمے ذہن میں رہ جائیں گے۔ تجریان، دونوں بہتے ہوں گے، یعنی ان میں دو چشمے ہوں گے جو بہتے ہوں گے۔ تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں یہ چیزیں نہیں چاہیے؟ اگر تمہیں چاہیے تو پھر تم کیوں اللہ کو جھٹلا رہے ہو؟ اگر تمہیں چاہیے تو تم پھر کیوں نافرمانی کر رہے ہو؟ قرآن، نماز کیوں ڈیلے کرتے ہو؟ کیوں چھوڑتے ہو چیزیں؟ اگر چاہیے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، نہیں چاہیے تو پھر کیا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانا تو پھر مار کے دیکھ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں میں، من کل، ہر قسم کے، فاکہۃ، پھل ہیں، زوجان، دو قسم کے، یعنی دو قسمیں ہیں، یعنی ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی، ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں پھل ہوں گے، اور ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، جتنا بھی اس کو ایکسپلین کیا جائے کم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا متکئین، تکیے لگائے ہوں گے، علی فرش، ایسے بستروں پر، ایسے فرشوں پر، بطائنھا، استر جن کے، یعنی بطن جن کے استر ہوں گے، من استبرق، موٹے ریشم کے، ایسے تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے جنت اور جنتی مرد اور عورتیں خوبصورت انداز میں اپنے تکیے لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، جوڑے جوڑے ہوں گے، خوبصورت ترین میاں بیوی ہوں گے، جس شکل کا، جس شیپ کی مانگیں گے ان کو وہی شکل ملے گی، کوئی داڑیاں نہیں ہوں گی کسی کے منہ پر، کوئی پردے نہیں ہوں گے، جنت ہمیشہ جنتیوں کے لیے ہوگی، اور خوبصورت نظام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ تصور نہیں کر سکتے جو جنت میں نعمتیں ہم نے رکھی ہیں، کوئی دل بھی اس کے بارے میں ذرا بھی گمان نہیں آ سکتا، اور کسی بھی دماغ میں وہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر چھپائے ہوئے ہیں جنتیوں کے لیے نعمتیں۔ اللہ اکبر۔ تو تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان فرشوں پر جن کے اوپر تکیے لگی ہوں گے، اور ان کے استر موٹے موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل جنتین دان، دو باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر جیسے خوبصورت انداز میں ٹیک لگا کر مختلف قسم کے فرشوں پر، قالینوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے اوپر لگے ہوں گے موٹے ریشم کے استر، تو پھر کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہی خوبصورت قسم کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، جس پھل کو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے حاصل کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ نے پھر فرمایا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، واپس لوٹاؤ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فیہن، ان میں ہوں گی، قاصرات، جھکانے والیاں، قصر کہتے ہیں جھکانے کو، قاصرات، جھکانے والیاں ہوں گی، طرف نگاہوں کو، لم نہیں، یطمثہن، چھوا انہیں، یطمث مس کرنا، چھونا کسی چیز کو، تو یہ لفظ مس کرنے والا ہے نہیں، لیکن آپ مس کو اس مس سے ذہن میں رکھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے مس کرنا، چھونا۔ تو
फ़ीहिन्ना उनमें होंगी क़ासिरातुत तरफ़ी ऐसी झुकाने वाली तरफ कहते हैं निगाहों को, लम यतमिसुन्ना नहीं छुआ उन्हें इंसुन किसी इंसान ने, क़ब्लहुम उनसे पहले, वला जान ना किसी जिन ने। तो ईमान वाले मर्दों के लिए खूबसूरत तरीन बीवियाँ होंगी, निगाहें झुकाने वाली बाहया औरतें होंगी, नहीं छुआ होगा उसको किसी इंसान और ना ही किसी जिन। बिल्कुल इसके अपोजिट खूबसूरत मर्द होंगे, नौजवान मर्द होंगे। रिवायात में आता है कि मर्दों की कोई दाढ़ियाँ नहीं होगी, क्लीन शेव, और आदम अलैहिस्सलाम की कद होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक होगा, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आवाज़ होगी, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का खूबसूरत हुस्न होगा। तो तमाम अम्बिया का मिक्सचर उस नौजवान, उस जन्नती मर्द के अंदर डाला जाएगा, जिनकी औरतें और ये मर्द उनको मिलेंगे जो औरतें दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की बजा आवरी करती थी और बापर्दा रहकर हया किया करती थी। तो अल्लाह फरमाएंगे ये तुम्हारे लिए वो चीज़ें हैं जो तुम सोच भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए नेक मर्दों और औरतों को अल्लाह ताला ऐसे खूबसूरत इनामात अता फरमाएंगे। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात और इंसान तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, गोया वो हैं याक़ूत वल मरजान और मरजान, गोया वो क्या हैं कि याक़ूत और मरजान हैं, इतने खूबसूरत होंगे, मोतियों की तरह होंगे। ऐसे मोती जो किसी ऐसी खूबसूरत कपास या कैसे खूबसूरत बॉक्स में रखे गए हों, जिसको रेशम के कपड़े में लपेट कर रखा गया हो और इस कदर उसको प्रोटेक्ट किया गया हो, यानी ऐसे लगेंगे वो खूबसूरत मर्द हों या औरतें, औरतों के लिए मर्द होंगे, मर्दों के लिए औरतें होंगी, इस कदर खूबसूरत होंगी। गोया याक़ूत और मरजान यानी हीरे जवाहरात मोती किस कदर उसको प्रोटेक्शन से रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए ये चीज़ें ऐसे छुपा कर रखी हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया देखो तुम्हारे लिए तो हैं, फिर तुम क्यों जुठलाते हो अल्लाह को। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, हल का मतलब नहीं, जज़ा का मतलब बदला, एहसान एहसान का, इल्ला मगर अल एहसान एहसान ही। तो खूबसूरत अंदाज़ अल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया अच्छाई का बदला अच्छाई के सिवा हो ही क्या सकता है। तुम दुनिया में नेक अमल करके आए थे तो तुम्हें उससे अच्छा बदला आखिरत में मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का असूल है। हल जज़ाउल एहसान यानी नहीं बदला एहसान एहसान का मगर एहसान खूबसूरत, यानी अच्छे से अच्छा बदला मिलेगा ईमान वालों को। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नात और इंसान तुम क्यों अपने रब की नेमतों को जुटलाते हो। फिर अल्लाह ने फरमाया वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और उन दोनों के अलावा जन्नतान, दो बाग हैं। अल्लाह अकबर, कितने बाग होंगे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात और इंसान तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। मुदहाम्मतान, दोनों गहरे सब्ज़ हैं। अल्लाह अकबर, इस एक लफ्ज़ को एक्सप्लेन किया जाए ना तो बहुत दूर निकल जाएंगे हम, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी मिसाल समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुदहाम्मतान, दोनों गहरे सब्ज़ हैं, यानी ऐसे खूबसूरत सब्ज़ बाग होंगे। गोया जैसे आप देखें ना कि कहीं बहुत ज़्यादा सब्ज़ा बागात हों तो दूर से वो सियाही की तरफ थोड़ा सा माइल होते हुए नज़र आते हैं, तो इस तरफ वो सियाही की तरफ माइल होंगे। इस कदर गहरे होंगे, खूबसूरत सब्ज़ बागात होंगे ईमान वालों के लिए। फ़ीहिमा उन दोनों में आइनानी, दो चश्मे हैं, नज़ाख़तान, दोनों जोश मारने वाले, यानी खूबसूरत चश्मे होंगे, आबशारें होंगी। और देखें अब झरनों का आवाज़ किस कदर खूबसूरत होता है। कभी आप झील के किनारे जाकर और जो आबशारें ज़मीन पर गिर रही होती हैं या जो नहरें चल रही होती हैं, उनका जो आवाज़ होता है, वो जो ये सेल्फ़ हेल्प के गुरु कह लें या जितने भी ये योगा करने वाले और जितने भी लोगों को सुकून की तरफ, नेचर के करीब लेकर जाने वाले, वो क्या करते हैं प्रैक्टिस के लिए या वो फिर इनको कथारस कराने के लिए या स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए वो इन्हें इन चीज़ों के पास, इन जगहों पर ले जाते हैं जहाँ वो नेचर को बड़े करीब से देखते हैं। यानी इन झरनों की, आबशारों की आवाज़ इन्हें सुनाई जाती है। जैसे पानी बहता है, उसकी जो आवाज़ होती है ना, उसमें क्या ही दम होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उन दोनों में चश्मे होंगे जो जोश मारने वाले होंगे। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत अंदाज़ अल्लाह का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात और इंसान तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़ीहिमा, इन दोनों में है फ़ाकिहतुन, फल हैं, व नख़लुन व रुम्मान, और खजूर के दरख्त हैं, व रुम्मान और अनार हैं। अल्लाह ने फरमाया इनमें फिर खजूर के दरख्त हैं और अनार हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नात और इंसान के गिरोह तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे।
فیہن خیرات حسان، فیہن اور ان میں خیرات نیک عورتیں ہیں، حسان خوبصورت۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حور یعنی حوریں ہیں مقصورات ٹھہرائی ہوئی فی الخیام خیموں میں، اللہ اکبر۔ تو خوبصورت حوریں ہوں گی، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوں گی، ایسے خیمے جو موتیوں کے بنے ہوں گے، فی الخیام خیموں میں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں یطمثہن چھوا انہیں انس کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان نہ ہی کسی جن نے، یعنی ایسی خوبصورت ہو رہے ہوں گی جس کو کسی نے آج تک یا قیامت تک چھوا بھی نہیں ہوگا، نہ ہی کسی جن نے نہ ہی کسی انسان نے۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف قالینوں پر، خضر سبز، گنبد خضرا، جب رسول اللہ کے روضے کا کلر ہے وہ گرین ہے، اس لیے گنبد خضرا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گرین ہے۔ تو یہ خضر سبز، یہ اسی سے ذہن میں رکھیے گا، خضرا کا مطلب سبز ہوتا ہے، اور خضر سبز، وعبقر اور نادر، حسان خوبصورت، یعنی تکیہ لگائے قالینوں پر بیٹھے ہوں گے اور ایسے نادر نایاب خوبصورت حسین ترین قالینیں اور تکیے ہوں گی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، تبارک بہت بابرکت ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، ربک آپ کے رب کا، تبارک اسم ربک آپ کے رب کا نام بہت بابرکت ہے، ذی الجلال والاکرام، ذی الجلال جو بزرگی والا، جلال والا ہے، والاکرام اور عزت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور جس باتوں سے تنبیہ کی گئی ہے، روکا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے، اور ہمیں بھی جنت میں نیک اور پاک دامن حوریں عطا فرمائے، اور جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں نیک خوبصورت غلمان مرد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ ہماری سورۃ الرحمن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں بھی صحیح اور پڑھائیں بھی صحیح، اور ضرور اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ اسے ایز اے گفٹ شیئر کریں، کیونکہ بڑی محنت سے ہم نے یہ آپ کے لیے اللہ کی ہی توفیق سے شیئر کی ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے اس قدر پھیلائیں تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، جو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔